بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو شوگر کے بارے میں ہے۔ یہ مرض پاکستان میں دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تقریباً 4 کروڑ افراد کو شوگر کا مرض ہے، اور 4 کروڑ ایسے افراد ہیں جنہیں شوگر کا مرض ہے لیکن انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان کے اندر سمٹمز بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ جب سمٹمز بہت زیادہ سویر ہو جاتی ہیں، تکلیف دہ علامات شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شوگر کا مرض ہے۔ آج کی ویڈیو میں چند ایک علامات آپ کی خدمت میں بتانے لگا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا 3 سے 4 علامات آپ کے اندر ہیں تو آپ فوری طور پر اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں۔ ان میں جو سر فہرست علامت ہے، بار بار پیشاب آنا ہے۔ جب جسم میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کڈنیز میں گلوکوز زیادہ ہو جاتا ہے، تو بار بار یورین کی شکایت ہوتی ہے۔ وہ شوگر کے ساتھ ساتھ جسم کا جو گردوں کا پانی ہے وہ بھی اس میں خارج ہوتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت بہت سے لوگ 3 سے 4 دفعہ اٹھتے ہیں، انہیں یورین آتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح جب یورین آئے گا تو ظاہر ہے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو بار بار پیاس لگتی ہے، منہ اور حلق خشک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بڑی سمٹمز ہیں۔ یعنی پہلی سمٹم جو ہے بار بار یورین کا آنا ہے، اور دوسرا پیاس کا زیادہ لگنا ہے۔ یہ بہت بڑی علامات ہیں دو۔ اگر آپ میں یہ موجود ہیں تو آپ فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ان سمٹمز کو تو یہ فوری طور پر ریورس ہو جائے گی۔ آپ کو شوگر جو شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ آگے نہیں بڑھے گی، فوری طور پر یہ ختم ہو جائے گی اور مستقل طور پر ہوگی۔ اور تیسری جو علامت ہے وہ بینائی کی کمزوری ہے۔ جب شوگر خون کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو باریک نالیاں ہوتی ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیرو ہو جاتی ہیں، اس وقت پھر دھندلا پن نظر آتا ہے، پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم علامت ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ہے۔ ان میں سوئیوں کا چبھنا ہے، اور سن پن جو ہے یہ اتنا ہوتا ہے کہ مریض کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا پاؤں کہاں رکھا ہے۔ اور بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا پاؤں کسی کیل کے اوپر بھی آ جائے تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کیا چیز چبھی ہے، یعنی درد کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں کی جو نروز ہیں، نروس سسٹم ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسے ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نروز جو ہیں، نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ بہت جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جانا۔ ظاہر ہے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اس خون کے اندر شوگر، لیکن کیونکہ وہ سیلز تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے بار بار کھانے کے باوجود بھی نکاہت اور کمزوری ہوتی ہے۔ ایسا بندہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ تھوڑا بہت بھی کام کر لے تو اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کا خدا نخواستہ وزن بڑھا ہوا ہے اور آپ میٹھی چیزیں بھی زیادہ کھاتے ہیں تو پھر فوری طور پر آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شروع میں یہ ممکن ہوتا ہے اس کا علاج۔ اور پاکستان میں خاص طور پر ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے اوائڈ کریں تو آپ اس مرض سے مستقل طور پر بچ بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ان میں آپ میں سمٹمز پیدا ہو جائے تو فوری طور پر ٹیسٹ کروائیں، خالی پیٹ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، اور پھر غذائی جو احتیاط ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ آپ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ہی جو آپ خوراک کھائیں گے اس سے انشاءاللہ شوگر جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی تکلیف دہ علامات بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ علامات پیدا ہو چکی ہیں اور آپ نے اگنور کیا ہے، ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہے،
مسئلہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر بینائی پہ اثر پڑ گیا ہے اور کافی عرصے سے وہ ہے مسئلہ، تو پھر دوبارہ بینائی کا بحال ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. شروع جو سمٹمز ہوتی ہیں اس میں یہ ریورس ہو سکتی ہے شوگر، نظر بحال ہو جاتی ہے، اور تمام اس کی جو تکلیف دہ علامات ہیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس لیے اپنے طرز زندگی پہ توجہ دیجیے، جتنا زیادہ پیدل چل سکتے ہیں پیدل چلیے، میٹھا کم سے کم استعمال کیجیے. جہاں آپ 2 روٹیاں ایک وقت میں کھاتے ہیں، ایک شروع کر دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کاربوہائیڈریٹ ہی اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں. زیادہ پیدل چلنے سے کاربوہائیڈریٹ یوز ہوں گے، برن ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو شوگر کبھی بھی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی مریض کے پاؤں کے اوپر کچھ زخم بھی بن جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، یا جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی زخم بن گیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ظاہر ہے سرکولیشن آف بلڈ کم ہے اور وہاں پر بیکٹیریا بھی حملہ آور ہو جاتا ہے. بیکٹیریا کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ یہی شوگر ہے. وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شوگر کے مریض کے بلڈ میں ہے ہی گلوکوز، جس کی وجہ سے وہ ان کی آماج گاہ بن جاتی ہے اور شوگر کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا، وہ زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنی پہلی فرصت میں یہ ٹیسٹ کروائیں، اپنی نارمل روٹین کو بدلیں، کم کھانا کھائیں، میٹھی چیزیں کم کریں، پیدل چلیں، تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم.